کہ حدیث الاربع تعلیف کہ حدیث الاربع جو ہے یہ بک جو ہے یہ کس نے تصنیف کی ہے؟ تو اس کا کریکٹ آپشن ہے طٰہٰ حسین. طٰہٰ حسین نے یہ بک جو ہے وہ تصنیف کی ہے. ہوا ادیب مصری ہوا رائد الادب العربی الحدیث. یہ تقریباً 3-4 دفعہ ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ اس میں جو باتیں اس نے ڈسکس کی ہیں وہ بدھ کے دن کی جو باتیں ہیں وہ اس کی میٹنگ ہوتی تھی دوستوں کے ساتھ، ایک مجلس ہوتی تھی تو وہاں مل بیٹھ کر جو باتیں کیا کرتے تھے، گفتگو ہوتی تھی، وہ اس نے اس میں وہ لیکچر یا محاضرات جو ہیں وہ اس میں لکھے ہیں حدیث الاربع بک میں. طٰہٰ حسین ٹھیک ہے. مصر سے ان کا تعلق ہے جی. 20ویں صدی کے کہتے ہیں کہ مؤثر مصری ادباء اور دانشوروں میں سے ایک ہے. ان کی حیثیت عرب دنیا میں نشاط ثانیہ اور جدیدیت کے رہنماؤں کی ہے کہ عرب دنیا جو ہے نا اس میں جدیدیت، نشاط ثانیہ کہ جنہوں نے دوبارہ زندہ کیا ہے عربی ادب کو، اور جدیدیت کے رہنما جو جدید سوچ اور فکر لے کے ادباء آئے تھے، ابھرے تھے، ٹھیک ہے، ان میں اس کا طٰہٰ حسین کا شمار ہوتا ہے. اور اسے من ہوا جو ہے نا اس کا عربی کا ڈین بھی کہا جاتا ہے، امید الادب العربی. طٰہٰ حسین کا لقب جو ہے نا اگر یہ پوچھا جائے کہ من ہوا امید الادب العربی، عربی زبان کا ڈین کون ہے، ٹھیک ہے، تو یہ بھی طٰہٰ حسین ہی ہے. 3 سال کی عمر میں یہ سر نبینا یہ ہو گئے تھے. نبینا تھے نا؟ جی 3 سال کی عمر میں نبینا ہو گئے تھے، مادرزاد سر نہیں تھے. پھر بھی انہوں نے اتنا کام کیسے کر لیا اگر یہ نبینا تھے تو؟ ان کی جو ہے نا آپ وہ پڑھیں گے، دوسرا انہوں نے لکھا ہے عبدالعزیز میمنی صاحب نے، ان کی ایک بک ہے وہ شبہ الکارا کا جو لٹریچر اس میں شامل ہے. انہوں نے جو ہے نا لکھا ہے اسی جو نابینا ہے نا ان کی بارے میں لکھی ہے وہ بک، جس میں ابو العلا الری کا بھی ذکر ہے. تو ان کی ذہانت کے بارے میں لکھا ہے اور انہوں نے اس بات کا کوٹ کیا ہے اس میں. یہ ان کی بات ہے، وہ کہتے ہیں کہ جن سے اللہ تعالیٰ مثلا 5 سینسز ہے نا جو انسان سنتا ہے، دیکھتا ہے، چکھنا ہے جو ساری، تو سننے کی جو حص اپنا دیکھنے کی حص ان سے لے لی گئی واپس، تو ان کے بدلے اللہ تعالیٰ ان کی جو سننے کی حص ہے نا یہ اس میں زیادہ دے دیتی ہے، کنورٹ ہو جاتی ہے اس کی طرف. تو اس لیے ہم تو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ چلے یاد کر لیں گے چیز کو جب دوبارہ دیکھ لیں گے، تو ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ہم تو دیکھ تو سکتے نہیں، تو پھر اس لیے جو چیز یہ سنتے ہیں نا اس کو ایسے سنتے ہیں کہ بس وہ یاد کر لیں. وہ پھر وہ آپ کو شبہ الکارا کا کسی دن میں وہ کروں گا چیزیں ساری، جب پیپر وہ تھوڑا سا اس میں سے MCQs تو وہ کچھ چیزیں لے کے آئیں گے عبدالعزیز میمن صاحب کے بارے میں، کون سی بک لکھی ہے انہوں نے. تو بہرحال کہ جو اللہ تعالیٰ جب ان سے بینائی لے لیتا ہے نا تو پھر ان کو سننے کی جو طاقت ہے وہ زیادہ دی جاتی ہے، اس لیے ان کو یاد رہتی ہیں چیزیں. اور ان کی جو شادی ہوئی تھی یہ فرانس میں ہوئی تھی. سر ایک سوال پوچھنا ہے. نہیں پھر یہ لکھتے کیسے تھے؟ کوئی ساتھ میں ہوتا وہی تھا بتانے یا لگا ہوں نا، ایسے اس کی ہی؟ شادی ہوئی تھی ان کی، یہ فرانس میں چلے گئے تھے اسکالرشپ پہ. تو وہاں جب فرانس میں گئے ہیں تو وہاں ان کی شادی جو تھا نا کلاس میٹ تھی لڑکی ادھر کی فرانس کی، اس سے ان کی شادی ہوئی تھی. اب ذہانت فطانت پہلے ہی آلریڈی ذہین بہت تھے، تو ان سے ان کی شادی ہوئی. پھر وہ سارا کام جو ہے نا وہ ساتھ ان کی ہیلپ بھی کیا کرتی تھی لکھنے میں. اور بعد میں جب یہ واپس آئے ہیں تو ایسے نہیں تھا کوئی بیکار بیٹھے رہے، بلکہ مصر کے جو ایجوکیشن کے جو آفیسر تھے ان میں ان کا شمار ہوتا تھا. اور میں جیسے ہمارے اب شوکت محمود صاحب ہیں نا ایسے ہی یہ تھے مصر کے جو تعلیم ایجوکیشن کے ہیڈ بنے یہ ڈپارٹمنٹ کے. تو پھر اس کے جو آپ جانتے ہیں کہ کتنے کلیگ ہوتے ہیں، کتنے جتنے مرضی کو لگا دیں لکھنے کے، اور لوگ ان کو پڑھ کے سناتے تھے، اور پھر جو لکھنے والے بھی ان کے ساتھ جو ہے نا وہ لوگ موجود ہوتے تھے. تو 3 سال کی عمر میں کہتے ہیں یہ نبینا ہو گئے تھے. عربی زبانوں ادب میں بین الاقوامی سطح پر ایک معتبر حوالہ مانے جاتے ہیں. یہ بھی بات ہے کہ بین الاقوامی جو ہے نا انٹرنیشنل لیول پہ یہ عربی ادب میں ایک بنیادی حیثیت ہے ان کی، ٹھیک ہے. 1899 میں کہتے ہیں کہ ان کی مصر میں پیدائش ہے، اور 1973 میں قاہرہ مصر میں ان کی وفات ہے 1973 میں. ڈاکٹریٹ کی ڈگری جو ہے نا رسالہ ابن خلدون انہوں نے اس پہ PhD کی ہے. رسالہ ابن خلدون پہ ان کی ڈاکٹریٹ کی ڈگری ہے. اور بہت سی مشہور کتابیں جیسے پہلے بھی ذکر کر چکے ہیں کہ فی الادب الجاہلی ہے، فی الشعر الجاہلی، مستقبل الثقافت فی مصر،
کہ مصر میں جو ہے نا اس کا مستقبل ثقافت کا مستقبل کیا ہے مصر میں. حدیث الاربعہ یہ جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں. دعاء القروان ہے، اور اس کے بعد جو ہے جنت الشوق کا شیخان. الایام. جی الایام. اللہ الحب الزائی، وہ محبت، مفقود محبت جو ان کی بچھڑ گئی ان سے. مع المتنبی، اب یہ بھی دیکھیں نا، مع المتنبی تو یہ بھی ہے. ٹھیک ہے. الفتنۃ الکبریٰ الایام مع ابی العلا فی سجنہ. اب اس میں اب یہ پڑھنے والی ہوگی بک کہ مع ابی العلا فی سجنہ. اس میں انہوں نے اپنا اور ابو العلا مورری جو ہے نا ان کا بتایا ہے کہ ابو العلا مورری بھی نبینا تھا، شاعر تھا. یہ بھی مثلا ادیب ہیں، نبینا تھے. تو اس کا اور اپنی جو ہے نا وہ تجزیہ کیا ہے. اب فی سجنہ ہی کہ اس کے ساتھ جو ہے نا وہ دوسرا قید میں ہے دونوں. تو دیکھنے کی قید جو ہے نا اس میں. سر الحبی اور آگے کیا بتایا؟ الحب الزائی. جی الحب سر. الزائی. اس کے بعد ہے ماوراء النہر، جو ہم ایم سی کیوز کر کے آئے نا، ایک اس پہ بھی ان کی بک ہے سر، یہ ماوراء النہر امید پہ بھی. اور رائد میں کیا فرق ہے؟ کس میں؟ امید اور رائد. امید کہتے ہیں ڈین کو، جو ایسے یونیورسٹیز میں ڈین ہوتے ہیں نا فیکلٹی کا، چیئر پرسن جو ہوتا ہے، چیئرمین ڈپارٹمنٹ کا ہیڈ ہوتا ہے پورے کا، دو تین کو ملا کے. اور رائد جو ہے وہ اس کو رئیس کو بھی کہتے ہیں. سر لیڈر کو بھی کہتے ہیں جی رائد، لیڈر کو بھی. نام بھی رکھا جاتا ہے رائد لیڈر کی وجہ سے. جی اس کے بعد دیکھیں جی نیکسٹ ہے کویشچن نمبر 2 کی بات کرتے ہیں کہ من فنون الشعر فی شبہ القارۃ البارزہ، کہ بر صغیر پاک و ہند کے شبہ القارہ کے جو نمایاں فنون شعری ہے وہ کون کون سے ہیں؟ شعر المحلی ہے، مدیح والنقائد ہے، شعر الزہد ہے، الشعر القصصی التاریخی. تو ہندوستان کے جو مشہور جو فنون ہے شاعری میں، ان میں سے جو نمایاں شاعری کی صنف ہے جس میں زیادہ لکھا گیا ہے، وہ اس کا 4 آپشن ہوگا کہ شعر القصصی التاریخی. شعر القصصی التاریخی ہسٹوریکل جو قصے ہیں ان کے بارے میں زیادہ جو ہے نا وہ شاعری کی گئی ہے. مثال کے طور پہ پہلے بھی ذکر کر چکے ہیں کہ زیادہ آپ کو جو شاعری ملے گی نا مہابھارت. اب مہابھارت جو ہے یہ منظوم ہے، ایک جو ان کی ہندوؤں کی ہے منظوم شاعری ہے، وہ بک ہے جس میں وہ ان کا کیرو اور پانڈو 2 گروہ تھے جن کی جنگوں کے احوال لکھے ہوئے ہیں. تو وہ بھی منظوم ہے، لکھی ہوئی نظموں کی شکل میں ہے. ٹھیک ہے. وہ قصہ ہے ایک ہندوستان کا پرانا. اسی طرح وہ دائم اقبال، دائم کا پنجابی کے جتنے بھی شعراء ہیں، سسی پنو ہے، سونی مہیوال کا قصہ ہے، ہیر وارث شاہ ہے، دائم اقبال دائم کا ہے، شاہ نامہ جو ہے وہ کربلا، وہ بھی بزرگ پڑھا کرتے تھے پرانے جو تھے کابر. اور اس کے بعد یہ جو جتنے بھی ہیں نا شعر یوسف. اور ہوتے ہیں اس کے کیا مراد ہوتی ہے؟ جنگوں والے شعر الملہمی، کون سا؟ ملاحم سے یہ. جی. جی ٹھیک ہے سر، تھینک یو. اور اس کے بعد جو ہے نا دوسرا وہ کیا ہے اس کا، میر ببر علی انیس کا ہے شاہ نامہ، کیا اس کا نام کہ شاہ نامہ کربلا ہے، کیا ہے وہ اردو میں، تو وہ بھی اسی کا ہی ہے. تو جتنے بھی مثلا مشہور جو ہے نا تاریخی جو واقعات تھے ان کو مضموم شاعری کی شکل میں ہندوستان کے جو شعراء تھے انہوں نے پیش کیا ہے. تو اس لیے من فنون الشعر فی شبہ القارۃ البارزہ و الشعر القصصی التاریخی، اس کا 4 آپشن کریکٹ ہوگا. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے کہ احد ہؤلاء الشعراء فقط من الشعراء العصر العباسی، کہ ان جو ذیل میں نیچے آ رہے ہیں نا شعراء، ان میں سے کہتے ہیں کہ فقط ایک شاعر ایسا ہے جو عصر العباسی سے جس کا تعلق ہے، باقی 3 نہیں ہوں گے. تو کون سا ہے جی ان میں سے؟ جو ہے سیکنڈ آپشن کریکٹ ہوگا کہ یہ طغرائی، یہ جو ہے نا اپنا یہ عصر العباسی کا ہے، باقی 3 نہیں ہیں. لبید بن ربیعہ عامری عصر الجاہلی اور مخدرمین میں شمار ہوگا. حتیہ ہے اور یہ بھی نہیں ہوگا، اس کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں، جرول بن اوس ہے. تو اس کے بعد جریر ہے. تو ان میں سے جو ہے نا طغرائی، اس کا تعلق عصر العباسی سے ہے. طغرائی کہتے ہیں کہ وہ طغرا ساز تھا
کہ خطوط کی پیشانی یا سکے پر جو لوگو بنایا جاتا ہے، ہم لوگو کہتے ہیں اب جدید جو ہے ٹرم میں انگلش میں، کہ جو خطوط ہوتے تھے اس کے اوپر جو اسٹیمپ وغیرہ لگانے کی جو بارڈر شارڈر لگاتے تھے نا، تو وہاں جو لکھا جاتا تھا وہ یہ بنایا کرتا تھا، تو اس لیے اس کو توغرائی کہتے تھے، اس کا فن تھا کہ مخصوص عبارت کا نشان تھا۔ شاعر العباسی اسمہ ابو عبادہ الولید الطائی۔ اس کے بعد دیکھیں جی نیکسٹ ہے کہ من مؤلف موجم القاموس المحیط، تو موجم القاموس المحیط فیروز آبادی نے لکھی ہے، محمد بن یعقوب الفیروز آبادی۔ اس کا تھرڈ آپشن کریکٹ ہوگا۔ اور اس کے بعد ہے جی کہ من القائل حاذہ العبارۃ الشہیرہ والبحر من ورائکم والعدو من امامکم، یہ مشہور عبارت کسی نے کہی ہے کہ سمندر تمہارے پیچھے ہے، والعدو من امامکم، اور جو دشمن ہے وہ تمہارے سامنے ہے۔ تو یہ کہا تھا جی طارق بن زیاد نے، اندلس جب فتح کیا اس نے، اس کی مہم سر کی ہے، تو اس نے طارق بن زیاد نے یہ کہا تھا اپنے ساتھیوں سے، تو اس کا یہ سیکنڈ آپشن کریکٹ ہوگا۔ پھر اس کے بعد ہے کلمۃ استاذ التی تعنی معلم الی ای اللغات تنتمی، کہ استاد جو ہے نا کہتے ہیں اس کا معنی معلم ہے، یہ معلم کا معنی دیتا ہے، اور کس زبان کی طرف اس کی نسبت کی جاتی ہے، یہ کس زبان کا لفظ ہے اصل میں، تو اس کا فارسی فارسی ہے، تو اس کا فور آپشن کریکٹ ہوگا کہ لغت الفارسیہ، کہ یہ لغت فارسیہ کا ورڈ ہے، اسی سے آیا ہے کلمہ، تو فور آپشن اس کا کریکٹ ہوگا۔ اذا رأیت نیوب اللیث بارزۃ فلا تظن ان اللیث یبتسم من القائل، یہ کس نے کہا ہے جی؟ تو یہ کہا ہے، یہ شعر جو ہے یہ ابو طیب متنبی کا ہے، تو اس کا فرسٹ آپشن یہ کریکٹ ہوگا کہ اذا رأیت نیوب اللیث بارزۃ، کہ جب تو شیر کو دیکھے کہ وہ اس نے دانت اس کے نمایاں ہیں، باہر ہیں، تو فلا تظن، تو یہ گمان نہ کر کہ ان اللیث یبتسم، کہ شیر جو ہے وہ ہنس رہا ہے، تو یہ کہا ہے جی ابو طیب المتنبی نے، یہ فرسٹ آپشن اس کا کریکٹ ہوگا۔ بس وہ شیر جو ہے نا وہ اپنے شکار کی آڑ میں بیٹھا ہوا ہے، اس کو شکار کرنے کے لیے بیٹھا ہوا اپنے دانت باہر نکال کے، اور تو یہ گمان نہ کر کہ وہ ہنس رہا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ کہا ہے ابو طیب متنبی نے کہا ہے جی۔ من ہی الشاعرہ صاحبۃ لقب الخنسہ، کون سی شاعرہ ہیں جس کا لقب جو ہے وہ خنسہ ہے، اس کا نام پوچھا گیا ہے، تو اس کا کریکٹ آپشن ان میں سے ہوگا تماظر بنت عمرو بن شرید، تماظر بنت عمرو بن شرید، یہ ان کا اصل نام ہے، حضرت خنسہ رضی اللہ تعالی عنہا کا۔ اسلام قبول کیا تھا، 4 بیٹے تھے، انہوں نے بھی اسلام قبول کیا، اور ان کا بھائی جو ہے صخر، ان کا انہوں نے مرثیہ کہا تھا۔ آواز ہی نہیں آ رہی۔ اپنا دیکھیں سگنل وغیرہ کا ایشو ہوگا آپ لوگوں کی طرف، اس کو دیکھیں ایک دفعہ آ جائے گی۔ یہ بھی پوچھا جاتا ہے کہ یہ ایف پی ایس سی کا پیپر تھا 2020 کا، ایف پی ایس سی کا لیکچرشپ کا تھا، تو اس میں یہ پوچھا گیا تھا کہ حضرت خنسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس کا مثلا مرثیہ کہا ہے، اپنے والد کا یا بھائی کا یا بہن کا یا بیٹے کا، تو انہوں نے اپنے بھائی کا مرثیہ کہا تھا، ٹھیک ہے، صخر کا۔ تو اس کا جو ہے نا کہ خنسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، یہ نیل گائے کو کہتے ہیں، وحشی گائے جو ہے نا، نیل گائے، موٹی تازی جو گائے ہو اس کو کہتے ہیں خنسہ، عرب جو ہے، تو اس لیے یہ خوبصورت تھی، بہت طاقتور بھی تھی، اور اس کے ساتھ شاعرہ بھی تھی، تو اس لیے ان کو یہ لقب دیا گیا خنسہ کا، خنسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس کے بعد ہے ما اسم الحقیقی لی ابی نواز، یہ بھی اگر پوچھا جائے کہ کس کے بیٹے جو ہیں، کس شاعرہ کے 4 شہید ہوئے تھے جنگ قادسیہ میں، تو وہ بھی یہی ہیں، ٹھیک ہے، حضرت خنسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ان کے 4 بیٹے، ان کی شہادت ہوئی تھی جنگ قادسیہ میں۔ ما اسم الحقیقی لی ابی نواز، کہ ابی نواز کا اصل نام کیا ہے، تو حسن بن حانی، حسن بن حانی اس کا اصل نام ہے، شاعر الخمر، شراب کا شاعر کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے ماذا یطلق علی الشاعر الذی عاش فی عصرین، اس شاعر کو کیا کہا جاتا ہے جی جو جس نے 2 زمانوں میں زندگی گزاری ہو، تو شاعر مخدرم،
اس میں ایک چیز ایڈ کر لیں آپ لوگ کہ وہ اس نے اسلام کا جو ہے نا وہ اسلام بھی قبول کیا ہو، تو اس کو پھر شاعر مخدرم میں لے آتے ہیں، کاؤنٹ کر لیا جاتا ہے۔ باقی جس نے دو زمانے دیکھے ہوں، دونوں میں زندہ رہا ہو، تو اس کو شاعر المخدرم کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے جی 11 نمبر ہے کہ النقد لغۃ معناہ التمییز بین الصحیح والضعیف، التمییز بین الجید والردی، اخراج العیب والتقرید۔ تو یہ ساری چیزیں کلھا صحیح، یہی لغت کا ڈیفینیشن جو ہے اصل معنی ہے۔ صحیح اور ضعیف جو کمزور چیز ہے، اس کو جو غلط ہے اس کو الگ کر دینا، جید اور ردی، عمدہ اور جو گھٹیا ہے اس کو اخراج العیب کہ عیب نکال دینا، اور تقرید جو ہے اس کو الگ کر دینا، تو کلھا صحیح اس کا آپشن ہوگا۔ من الناقد الذی کان تضرب له قبۃ من جلد فی سوق عکاظ، کہ سوق عکاظ میں کس کے لیے خیمہ لگایا جاتا تھا، تو یہ جو ناقد تھا یہ نابغہ الزبیانی ہے جی، اس کا سیکنڈ آپشن کریکٹ ہوگا، نابغہ۔ بڑی عمر میں آ کے اس نے اچانک شاعری شروع کی تھی، تو اس لیے اس کے نابغہ کہا جاتا ہے اسے، اور اس کے لیے سوکھ عکاظ میں ایک خیمہ لگایا جاتا تھا، شعراء کا کلام سنتا اور ان کے بعد یہ فیصلہ کرتا تھا کہ کون جو ہے وہ اس اپنا سال کا سب سے بہترین شاعر ہے۔ السلام علیکم اس کے سر۔ بعد جی وعلیکم السلام۔ سر آپ کہہ رہے ہیں کہ جس نے دو زمانے دیکھے ہوں اور یعنی مسلمان بھی ہو گیا ہو تو وہ مخدرمین میں شامل ہے، ایسا ہی؟ جی اس میں یہ تو تھا نا لبید بن ربیعہ یہ جی، مسلمان بھی ہو گئے تھے لیکن انہیں جاہلی شعراء میں شامل کیا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے نا کہ اس کی وجہ ان یہ کی ہے کہ شاعری زیادہ تر اس زبان نے جو جاہلیت قصیدہ میں کہا ہے۔ تھا نا، سن لیں بات، انہوں نے جو قصیدہ کہا تھا نا وہ اصل الجاہلی میں کہا تھا، قبل از اسلام کہا تھا، ان کا جو معلقہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو طبقۃ الاولیٰ جو شعراء کا پہلا طبقہ ہے نا، اس میں ان کو اسی لیے ان کے معلقے کی وجہ سے ان کو شامل کیا جاتا ہے۔ ان کا جو معلقہ ہے جو انہوں نے تصنیف کیا تھا وہ قبل از اسلام قبول کرنے سے پہلے کیا تھا، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے ان میں کچھ اشعار جب وہ اس کے اشعار آپ پڑھیں گے نا تو اس کے بارے میں جو ناقدین ہیں، نقد کرنے والے، وہ لکھتے ہیں کہ ان کے کچھ اشعار آپ کو ایسے بھی ملیں گے جو مثلاً وہ اس تہذیب کے دائرے میں نہیں ہوں گے اسلام کی، ٹھیک ہے۔ تو جو آپ کو معنی مفہوم وہاں ملے گا، اس کی وجہ یہ پھر وہ ساتھ لکھتے ہیں کہ یہ انہوں نے معلقہ جو ہے نا پہلے کہا تھا قبل از اسلام، تو اس لیے ان کو اصل الجاہلی کے جو طبقات الاولیٰ کے شعراء ہیں ان میں ان کو شمار کیا جاتا ہے، ان کے معلقے کی وجہ سے اسلام قبول کر لیا تھا، اس لیے یہ مخدرمین شعراء میں شمار ہوتے ہیں۔ باقی اس طرح کا کنفیوژن جو ہے نا وہ ایم سی کیوز دیتے نہیں ہیں، یہ یاد رکھیے گا، ٹھیک ہے۔ وہ الگ سے بحث جو ہے نا وہ آپ سے اگر انٹرویو وغیرہ میں پوچھ سکتے ہیں اس طرح کے کوئی لاجک کو، ورنہ وہ اس طرح کنفیوز نہیں کرتے کہ بچے جو ہیں وہ کنفیوز ہوں۔ جی ٹھیک ہے۔ جی اس کے بعد یہ کہ من القائل، یہ کس نے کہا کہ نشیر کان دیوان للعرب، کہ شعر جو ہے شاعری یہ عربوں کا دیوان ہے، یہ ابن خلدون نے کہا جی۔ اس کا تھرڈ آپشن کریکٹ ہوگا، مقدمۃ ابن خلدون ان کی مشہور کتاب ہے۔ اور اس کے بعد البیت الذی ذهب ثلثاہ یسمى، وہ شعر، وہ بیت جس کا ثلثاہ 3% جو ہے، 3 حصہ جو ہے، 3/3 جو ہے نا وہ نہ ہو، وہ حذف ہو چکا ہو، جب ختم ہو چکا ہو، اسے کیا کہتے ہیں، تو وہ منحوق کہلاتا ہے۔ اس کا فرسٹ آپشن یہ کریکٹ ہوگا جی۔ اس کو مشتور کسے کہتے ہیں، کون سا بیت ہوتا ہے جسے مشتور کہا جاتا ہے؟ اس کا ایک حصہ حذف ہو جائے، وہ مشتور ہے۔ اور مجزو، جس کے آخری یعنی ایک لفظ، یعنی 8 عدد ہیں تو اس میں 2 مائنس کرتے ہیں۔ جی تفعیلات جو ہیں اس کی آخری تفعیلات، عروض اور ضرب کہہ لیں، وہ چلی جائے۔ اور مسمت یہ آخری، سر یہ وہ ہوتا ہے جس کے عروض اور ضرب جو ہے وہ روی میں ایک دوسرے کے مخالف ہوں۔ اور بھی تھا کچھ، اس کی بس 2 تفعیلات ہی بچ جائے، باقی سارا چلا جائے، یہ خاموش ہی ہو گیا ایسے۔
अच्छा। جی اس میں ہوتا ہے نا وہ بعض دفعہ شاعری انہوں نے لکھ دی ہے، اب کچھ سننے والے کو ایک مصرع اس نے کہا، دوسرا سن کے وہ چلا گیا، جہاں ایک بھول گیا کسی رستے میں تھا، جہاں کسی دوسرے شہر میں تھا، تو اب ایک مصرع اس کو یاد ہے، دوسرا یاد ہی نہیں کیا کہا تھا اسے، تب وہ تو ایک پہ گزارا کر رہا ہے. تو پھر اس طرح کی وہ جب ہوتی تھی نا ان میں علم القوافی کے علماء میں، تو وہ پھر جہاں مثلا لکھا ہوا کسی کے پاس تھا مخطوطہ، تو شعر جو ہے وہ ملا نہیں کسی کو مکمل، تو اس میں سے جہاں دیمک نے چاٹ دیا ختم کر دیا یا کوئی اور وجہ سے، تو اس طرح پھر وہ انہوں نے کہا کہ اس کے بارے میں بھی تو کچھ نہ کچھ کنڈیشن ہوگی نا، پھر اس شعر کو ہم کیا کریں گے یا کیا کہیں گے. تو اس طرح کی پھر وہ انہوں نے جو اصطلاحات ہیں وہ وضع کی ہیں اور استعمال کی ہیں. اس کے سر بعد ایک پہلے مصرے کا رہ جائے اور ایک دوسرے کی رہ جائے تفصیلات، جی دو جو ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے یسمى سر. الشطر والمصرع الثانی من البیت، کہ الشطر اولا اور مصرع ثانی من البیت کیا کہلاتے ہیں جی؟ وہ الشطر والمصرع ثانی، دوسرا شعر جو ہے نا مصرع جو ہے اسے کیا کہا جاتا ہے شعر کا؟ العجز العجوز. اور پہلا مصرے کو کیا کہتے ہیں؟ صدر. صدر صدر. اور اس کا جو پہلے مصرے کی آخری تفعیلہ ہوگی اسے کیا کہیں گے؟ العروض اور دوسرے مصرے کی جو آخری دوسرے تفعیلہ والی ہوگی آخری تفصیل ضرب. اسے ضرب کہیں گے. ٹھیک ہے. وما یستوی الاعمی والبصیر ولا الظلمات ولا النور. سر یہاں پہ الشطر الاول ہونا چاہیے تھا، یسمى الشطر الاول. نہیں اس میں دیکھیں نا یسمى الشطر او المصرع الثانی، انہوں نے اول نہیں لکھا، ادھر دیکھیں، سوری آپ ہی لکھا ہوا ہے میں نے کہ یسمى الشطر او المصرع الثانی، کہ شطر اول نہیں لکھا نا، ویسے لکھ دیں، اس کو ساتھ ملا کے پڑھ لیں ادب کے ساتھ. یہ او لکھا ہوا یعنی نا مطلب یا جی اس کا یہی ہے نا کہ سر اس کا مطلب تو یہی ہے نا کہ پہلی شطر جو ہے اس کے دوسرے مصرے کو کیا کہتے ہیں؟ وہ نہیں میم، پہلی یا پھر مصرع اور شطر یعنی ایک ہی کے لیے لکھا ہے، مصرع او اور لکھا شطر ہوا ایک ہی درمیان معنی میں استعمال ہوتے ہیں دونوں. اس کو پڑھ دینا شطر الثانی یا کہ مصرع الثانی او مصرع الثانی، مصرع کہہ لیں یا شطر کہہ لیں، یہ ایک ہی بات ہے دونوں تو کی. سر اس طرح ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ صدر ہے یا عجز ہے؟ ایسے نہیں وہ شعر نہیں دیں گے آپ کو کہ یہ بتائیں ان میں سے، بلکہ جنرل انہوں نے پوچھا ہوا ہے کہ اب جیسے اصطلاحات ہوتی ہے نا، مقطع کسے کہتے ہیں اور مطلع کسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے، غزل میں اردو میں، اسی طرح یہ علم العروض میں بھی ہے. سر دوسرے مصرع کو تو ہم عروض بھی کہہ سکتے ہیں نا، اب یہ کیسے پتہ چلے نہیں گا کہ نہیں، یہ وہ عجز دوسرا ہے؟ تفصیلہ ہوتا ہے نا، آخری ہوتا ہے نا آخر میں. جو آخری تفعیلہ ہوتا ہے نا اسے عروض کہتے ہیں. تفعیلہ اور چیز ہے اور مصرع اور چیز ہے. مثلا بحر الکامل ہے یا کوئی بحر المدید ہے، اس میں ہم کہیں گے کہ 6 تفعیلات ہیں، ٹھیک ہے، 6 تفعیلیں ہیں اس میں، ٹھیک ہے. تو مثلا پہلی میں 3 اور دوسری میں 3، اب 3 تفعیلیں پہلے جو مل کے ایک مصرع بن رہا ہے، اور اگر ہم اس کو الگ الگ اس کو کر ہم دیں گے تو صدر وہ 3 کہتے ہیں. تفعیل. یہ شاید جی وہ انہوں نے وہ علم العروض کے شاید نہیں سنے ہوئے انہوں نے، جو ٹاپک جو ہیں اس میں یہ ساری چیزیں ڈسکس کی ہوئی ہیں. اس کو آپ دیکھیں گے نا ایک دفعہ جو لیکچر کیے ہوئے ہیں اس میں علم العروض کے، ہم اس کو ایک دفعہ آپ جب سن لیں گے تو یہ کلیئر ہو جائیں گی چیزیں. ٹھیک ہے. سر جی وہ کون سے لیکچر ہیں؟ وہ اسی میں ہوں گے، وہ لکھا اپنا اپلوڈ کیے ہوں گے چینل پہ، تقریباً کیے ہوئے ہیں جو کلاسز ہو رہی ہیں اسی میں، وہ ترتیب وائز نا اپلوڈ کیے جا رہے ہیں، اس میں آ جائیں گے آپ کو علم العروض وغیرہ کے بھی. 40 یا 50 کی رینج میں. جی ان کو بتا دیجیے گا. دیکھیں جی آیت مبارکہ ہے قرآن پاک کی، اس میں پوچھا جا رہا ہے کہ وما یستوی الاعمی والبصیر ولا الظلمات ولا النور یوجد فی هذه الآیہ. اس آیہ مبارکہ میں جو ہے وہ ہمیں کیا مل رہا ہے، کس کی مثال ہے؟ تو یہ طباق کی ہے. ٹھیک ہے. دونوں کو طباق اس میں جو ہے وہ اکٹھا کر دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، کسی کے کلام کو ضد اس کو کی اور ضد کو. الجمع بین الشیء و ضدہ فی الکلام، کسی چیز کو اور اس کی ضد کو جو ہے اس میں شامل کر دیا جائے ایک ہی کلمے میں، تو اس کو طباق کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اب اعمیٰ اور بصیر، نابینا اور بینا، یہ دونوں اکٹھے کر دیے. ظلمات اور نور، ان کو بھی اکٹھا کر دیا، ایک ضد ہے، ایک مثلا ہے اور دوسری اس کی ضد ہے. تو اس طرح کی جو مثلا ان کو اکٹھا کر دینا یہ طباق کہلاتا ہے بلاغت میں.
تبارک الذی بیدہ السلام الملک علیکم اور صاحب۔ الذی خلق الموت والحیات، تو الذی خلق الموت والحیات یہ بھی اسی کی اتباع کی مثال ہوگی۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام جی۔ سر طباق اور مقابلہ دونوں میں فرق کیا ہے؟ مقابلہ جو ہے نا اس میں اور چیز ہے، ان کو مخالف آتی ہیں دونوں چیزیں، مثلا جیسے پہلے ہے نا کثرت ہے تو قلت آئے گی، ٹھیک ہے، فضا ہے تو جزا آئے گی، وہ دونوں الگ الگ چیزیں ہوتی ہیں۔ ذرا سر یہ بھی تو دونوں ایک دوسرے کے مخالف ہی ہیں نا، اندھا اور دیکھنے والا۔ یہ ایک ہی جملے میں ہے نا دونوں، وہ الگ ہو جائیں گی، جملہ بھی الگ ہوگا، ان میں دو جملے ہوں گے۔ مثال اگر ذہن میں ہے تو میرے پاس 1 منٹ رہتا ہے لاسٹ، تو 2-3 میں MCQs رہتے ہیں، اس کو میں نے کلیئر کروانا ہے ابھی۔ اس کو دیکھیں جی، اس کے بعد ہے کہ لغت العربیہ ہی احد اللغات، کہ یہ جو لغت ہے عربی لغت، لغت العربیہ، یہ کس کی طرف اس کی نسبت کی جاتی ہے، کس زبانوں کی طرف، کن زبانوں کی طرف، تو یہ اس کا کریکٹ آپشن ہوگا کہ السامیہ۔ سیمیٹک جو لینگویجز ہے نا، اس کو سامی زبان کو کہا جاتا ہے السامیہ، اس کا تعلق ان سے ہے، سامی زبانوں سے، السامیہ سے، عربی کا۔ اذا كانت المعانی بقدر الالفاظ والالفاظ بقدر المعانی لا يزيد بعضها على بعض يسمى، کہ جب المعانی الفاظ کے برابر ہوں اور الفاظ جو ہیں بقدر المعانی وہ معانی کی مقدار کے برابر ہوں، اور لا یزید بعضها علی بعض، تو بعض جو ہے وہ دونوں چیزیں ایک دوسرے کے مثلا کہتے ہیں کہ مخالف زائدہ نہ ہوں، جتنے الفاظ ہیں اتنے معنی